امیر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہے۔ امیر عباس صاحب آپ سن سکتے ہیں، مجھے تو بتائیے گا کہ آج جو سچویشن ہے کہ عدالت میں معاملات کل سے لگ رہا تھا کہ شاید بس ایک ہی سوچ کر آئے ہیں کہ بائیکاٹ ہی ہوگا اگر فل کورٹ نہ ہوا تو فل کورٹ تو تکنیکی بنیادوں پر بھی چیف جسٹس نے بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کیس کے حساب سے بھی وہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ فل کورٹ بنایا جا سکتا، تو اس کا مطلب پلان پہلے کر لیا تھا حکومت نے، ان کے اتحادیوں نے۔ صرف پلان نہیں کیا تھا بلکہ فیصلہ سنا دیا تھا مسلم لیگ نون نے اور ان کے اتحادیوں نے، اور فیصلہ یہ تھا کہ فیصلہ وہ ہوگا جو ہمیں قبول ہوگا، فیصلہ وہ ہوگا جس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ ہوا تو نہ سپریم کورٹ قبول ہے نہ ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ حکومتیں کبھی اس طرح کا بیہیویئر نہیں دکھاتی۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے مدثر کہ آپ کی حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کر دیا۔ حکومت پاکستان نے اگر کسی ملک کی حکومت کہہ دے کہ میں نے سپریم کورٹ کو فریق نہیں، سپریم کورٹ کے صرف فالسی نہیں کروانی، ایسے نہیں کروانی، ایسے نہیں کروانی، میں سپریم کورٹ کو معافی کرنے میں سپریم کورٹ کی کوئی وقت اوقات نہیں ہے۔ اگر حکومت وقت کہتے ہیں تو پھر اس ریاست کا وجود یا اس ریاست کی حیثیت کہاں کی رہ جائے گی؟ وہاں پہ رول آف لا کیسے آئے گا؟ وہاں قانون آئین کے ضابطے پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی سیریس اور یہ سیدھی ہیڈ آن ہیڈ ہونے والی بات ہے، کنفرنٹیشن ہے۔ یہ مزاج بن چکا ہوا ہے ہماری سیاسی شرافیت کا، خاص طور پہ یہ جو پی ڈی ایم کا مزاج ہے کہ ہم صرف اسی صورت میں کھیل کھیلیں گے اگر کھیل ہم جیتیں گے، اگر کھیل ہم ہارے تو پھر کھیل ہی نہیں ہے، پھر نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیم پر اپنی مرضی کا لگانا چاہتے تھے، ہم نیا تاکہ عمران خان یہ نہ کر سکے۔ کیا اس طرح کی باتیں کیا آپ کسی ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ دار جو آفس بیرر کی طرف سے جو باتیں یہ لوگ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں، ان کا مافی ضمیر تھا جو ان کے دل کے اندر راز چھپا ہوا تھا وہ خود نکلنا شروع ہو گیا باہر۔ تو یہ سارا آپ پورا دیکھ لیں نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا یہ سارا مینر پارٹی نظر آ رہا ہے۔ یہ سارا ایک بڑے ڈیزائن کے تحت کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پوری اسٹیٹ کو مائنس کر دینا، صرف مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف، یہ تین اس ملک کے اندر دائمی اور قائمی حکمران رہیں گے اور انہی کا ووٹ رہے گا، باقی سب پڑے ہیں۔ اور یہ اسی کے تحت آپ نے یہ حمزہ شہباز کے الیکشن سے لے کے اب اس نے مزید اس پر ایک مورد تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے نہ قانون کی کو پرواہ کیا ہے نہ ان کو آئین کی اسپرٹ سے کوئی غرض ہے، اور اب تو سپریم کورٹ کو بھی کر دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں وہ ایل گور اور بش کے الیکشن کے اندر وہ ہار گیا ایل گور، سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی نہیں جو ہے اس کے حق میں رولنگ دی، اس کے لوگ باہر نکلا ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے انگلی اٹھائی سپریم کورٹ کی عمارت کی اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ جسٹس کیسے قتل ہوتا ہے، اور اس جگہ بڑے فیصلے میرے خلاف ہے لیکن یہ میرے ملک کی مائی باپ میں سب سے بڑا ادارہ ہے، ہماری پیدا نہیں ہوتا ہم اس کے اوپر تنقید کر سکیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ ملک کے چیف جسٹس کے اوپر آگے جا کے ملک کے چیف جسٹس بنیں گے، آپ نے سب کے اوپر اعتماد کر دیا۔ اور جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور ہمیں فل کورٹ بنوانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بادی نظر میں کہ یہ تینوں جو آنریبل ججز ہیں یہ جانبدار ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ کہنے کی اجازت دیں۔ اگر آپ نے ان تین ججز کے اوپر یہ بہتان لگایا یا ان کو آپ نے بدنام کرنے کی کوشش کی، پھر وہ ججز بھی سامنے آئیں گے جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں مدثر یہ بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ججز بھی سامنے آئے، ان کے نام بھی تو لیے جائیں گے جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ امیر عباس یہ تو بینچ بھی وہی ہے جو جنہوں نے اب اس رولنگ پر فیصلہ دے رہے، اس سے پہلے قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کی رولنگ کے حوالے سے ہم اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی سے ایک کام کر دیا ہے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے، اس وقت بھی عدالت نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا۔ اب جب یہی بینچ ہے، یہی سپریم کورٹ ہے، اب وہ جب اس کیس پہ ہو رہی ہے تو پھر بالکل ہی مختلف ہو رہے ہیں نظریں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو ہے۔ امیر عباس ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ مزید بات کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔